دوستوں میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو جب دوستوں میں گہرا کوئی بھی دو چیزیں آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہتی ہیں نا، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فتنہ فساد برپا ہونے کی کوشش ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں بڑی زبردست بانڈنگ تھی۔ ایک نے کہا کہ میں ان دونوں میں لڑائی کرواؤں گا، تم دیکھ لینا۔ کہا یہ دونوں نہیں لڑتے۔ کہا دیکھنا نا، میں لڑا کے دکھاتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، کوشش کر لے۔ تو وہ ایک دوست کے پاس گئے اور جا کر اتنے دوست کو کہا کہ یار جو تمہارا جو فلاں دوست ہے جس سے تمہاری بڑی اچھی دوستی ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا دوست ہے یہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ یار اس کو آتا جاتا کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں اس سے زیادہ دنیا جانتا ہوں، یہ وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ تو وہ سن کر تھوڑی دیر چپ رہا اور کہنے لگا کہ یار وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، واقعی مجھے اتنا آتا جاتا نہیں ہے جتنا اس کو آتا جاتا ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، میرے تو اتنے بچے، میرا کوئی بچہ بھی اس کے بچے کے برابر نہیں تو میں اس کے برابر کیسے ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بات ختم کر دی، مگر اس کو چین نہ آیا، وہ بھی دوسرے کے پاس گیا اور اس کو بھی اس سے یہی کہا کہ یار وہ جو تیرا جو دوست ہے نا وہ تیرے بارے میں یہ بولتا ہے کہ یار اس کو آتا جاتا کیا ہے، اس کا جو نام ہے میری وجہ سے، اس کا جو کام ہے میری وجہ سے۔ وہ بھی دیکھ سن کر تھوڑی دیر چپ ہو گیا اور کہنے لگا کہ بات تو صحیح کر رہا تھا، میرے کو آتا جاتا کیا ہے، واقعی اس کی وجہ سے کاروبار بھی اس کی وجہ سے چل رہا ہے، سب کچھ اس کی وجہ سے چل رہا ہے، اور بڑا سمجھدار اور بڑا سلجھاوا آدمی ہے۔ دونوں طرف سے وہ ناکام ہو گیا اور آخر اس نے کہا کہ میں ان دونوں کو لڑوانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کو کہتے ہیں یہ جو بیچ کا گول پلے کر رہا تھا، ادھر جا رہا تھا، اس کو کہتے ہیں چگل خور۔ اچھا چگل خور جو ہے نا یہ ایک طبیعت سے مجبور ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں لے کر جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا یہاں میرا موضوع اس لیے چگل خور نہیں ہے، یہاں میرا موضوع وہ دو دوست ہیں جنہوں نے آپس میں لڑائی نہیں کی۔ یہ جو پین ہے نا، پین یہ نرم دیوار میں داخل ہوتی ہے، اس کو ہمارے ہوتا ہے پوپلی، بالکل نرم سی دیوار ہوتی ہے، ڈالو تو وہ بورڈ ہوتا ہے، بورڈ میں ڈالو تو داخل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی اعتماد کی دیوار کمزور ہے، آپ کی محبت کی دیوار کمزور ہے، آپ کے تعلق کی دیوار کمزور ہے، تو کوئی آ کر وہاں پر کسی بھی طرح کی نفرت کی پین داخل کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ داخل ہو جائے گی۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ چیزیں داخل نہ ہو سکیں۔ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہم سے آ کر کہتا ہے، کرتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی ٹاپک سامنے آتا ہے تو آپ اس کو مطلب کہ اس کو واپس کر دیں۔ اگر آپ نے اس کو اپنا کوئی جملہ دے دیا تو وہ جا کر اس جملے کو دوبارہ وہاں کوٹ کرے گا کہ ہاں۔ تو یہ کمزور لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو با ہمت لوگ ہوتے ہیں، ہوش مند ہوتے ہیں، جس کو آپ واقعی کہ یار عقل مند لوگ کی علامت میں سے یہ ایک علامت ہے کہ وہ ہر ایک بات کا کان دھرتے نہیں ہے۔ اس کو ہمارے ایک جملہ ہے کچے کان کا ہونا، یہ اس میں بھی لکھا ہے، جنتی زیور میں بھی یہ لکھا کچے کان کا ہونا۔ کچا کان اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر سنے بات میں یقین کر لیتے ہیں۔ اچھا یوں بول رہا تھا، ارے یار۔ تو جب بھی آپ دو کے بیچ میں کسی تیسرے کو داخل کریں گے، وہ تیسرا خدا نہ خواستہ ہوا فتنہ باز، تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا کروانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ خاندان اور رشتوں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آپ کو اس چگل خور کو لازمی پہچاننا ہے کہ یہ آئے گا اور یہ کہیں کی بات آپ سے کرے گا۔ اچھا آپ کہیں گے یار میں کو پہچانوں کیسے؟ وہ آپ سے جو بات کر رہا ہے نا، اس بات کے اندر ہی اسمیل ہے۔ ایسا ہماری ناک بند ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کوئی آ کر ہم سے ہماری ہمدردی کی بات کرے، وہ کسی کی برائی بیان کرے تو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ایسا ہے؟ نہیں یار ایسا بولا میرے بارے میں بتاتا ہوں وہ کیسا۔ آپ اپنے اس کی 4 فائلیں کھولیں گے تو یہ فائل کھولنا جو ہے نا، یہ سمجھے کہ یہ اس کی روح کی غذا ہے۔ چگل خور کی روح کی غذا یہی ہے
کہ آپ اس کو بھی کسی چیز کی برائی کی بات بتا دو تو وہ جا کر آگے یہ باتیں بیان کر دے گا۔ مزاج کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ ایک شخص کو غصہ نہیں آتا تھا، آتا ہی نہیں تھا اس کو غصہ، یعنی وہ بڑا ہولڈ کرتا تھا۔ غصہ نہ آنے سے مراد ہوتی ہے آدمی اس کا ہولڈنگ پاور بہت زبردست ہوتا ہے، وہ ہولڈ کر لیتا ہے کہ وہ غصہ اپنا ڈکلیئر نہیں کرتا۔ تو اس پر بھی کسی نے چیلنج کیا کہ میں اس کو غصہ دلاؤں گا۔ اچھا یہ تھا وہ اس کی والد کا انتقال ہو چکا تھا، نوجوان تھا، تو اس کو دوست نے کہا تو غصہ نہیں دلا سکتا، غصہ آتا ہی نہیں ہے اس کو، تو غصہ کہاں سے دلائے گا یہ؟ بولا میں کہتا ہوں نہ دلاؤں تو کہنا، لگی شرط۔ وہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ یار آپ کی جوانی میں ہی آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا اور بڑا مطلب کہ معاملہ ہے، اور پھر دیکھیں نا امی جان اور یہ سارا، امی جان کی عمر بھی ہوگی 60-65 سال کی تو ہوگی وغیرہ وغیرہ کر کے بڑی ہمدردی والی گفتگو کی۔ وہ کہا کہ اگر آپ کو ایک بات بیان کروں گا کیا، میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کو تھا کہ میں اپنی ماں کی شادی کی بات کروں گا، اٹھ کے میرے کو تھپڑ پر مارے گا، چل کھڑا ہو جا بدتمیز، میری ماں سے شادی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ یار آپ کی ہمدردی تو بڑی بھلی ہے اور یقیناً ماں بھی میری، اب میرے والد صاحب تو چلے گئے، آپ کی عمر 15-20-25 سال کی آپ کی عمر ہے، میری ماں کی عمر 60-65 سال ہے، کہا کہ بڑی عورت سے شادی کر کے تم اپنی جوانی برباد کرو گے، چھوڑ دو، آپ کسی جوان لڑکی کو تلاش کرو، اسے شادی کر لو، یہ بوڑھی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کہا اچھا ہاں، اور اس کو جا کر کہہ دینا کہ میں نے کوشش کی مگر اس کو غصہ نہیں آیا۔ اس کو کہتے طبیعت، اس کو کیا کہتے طبیعت۔ ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے، کسی نے آ کر ان کے والد صاحب نہیں تھے، نام مجھے یاد ہے میں احتیاطاً نہیں لے رہا ہوں، تو جا کر کسی نے ایسے ہی جا کر باقاعدہ دستک دی اور کہا کہ مجھے آپ کی امی سے شادی کرنی ہے۔ وہ گھر میں گئے، کہا امی جان ایک آدمی آیا کہہ رہا آپ نے شادی کرنی ہے۔ امی نے کہا بیٹا منع کر تو مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ گیٹ پہ جا کے کہنے لگے امی نے منع کی شادی نہیں کرنی، وہ بھی چلے گئے۔ شادی کا پیغام تھا نا، اس کا حق تھا، شادی کا پیغام دے کر گیا، وہ ماں کا حق تھا، ماں کو ہاں یا نہ بولا، ماں کا حق تھا، جا کر اسے پیغام دے دیا، ماں شادی کے لیے تیار نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ جھگڑے کیسے ختم کیے جائیں، غصے پر کیسے قابو پایا جائے، طبیعت میں کتنا برداشت پیدا ہونا چاہیے، یہ ہے ضروری۔ اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کے مزاج کے برتن کو چوٹ لگتی ہے، جب آپ کے مزاج کے برتن پر کوئی خلاف مزاج بات ہوتی ہے نا، تو آپ کا مزاج کا برتن ٹوٹتا ہے۔ جیسے ہی مزاج کا برتن ٹوٹے گا اس کے اندر جو ہے نا وہ نکلے گا، یہ جو نکلتا ہے مزاج اندر کا، جیسے کسی نے آپ کی مخالفت کی، آپ کے خلاف بات کی، آپ کی طبیعت کو اور آپ کے مزاج کو ٹھیس پہنچایا، ہمارے اندر اگر اچھی چیز ہے تو اچھی نکلے گی، کوئی بات نہیں یار، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ جیسے ایک بزرگ کو پتہ چلا فلاں نے غیبت کی ہے، تو حضرت اس کو تحفہ بھجوایا اور کہا کہ وہ مجھے پتہ چلا آپ نے میری غیبت کی ہے، تو آپ نے میری غیبت کی، گویا کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں داخل کی، اب چونکہ میں تو اور تو کچھ نہیں کر سکا، میں نے یہ تحفہ دیا ہے قبول فرمانے کے، آپ نے جو مجھے دیا یہ اس تحفے سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، گھر چلانا ہو، معاشرے میں چلنا ہو، کاروبار چلانا ہو، سوسائٹی میں رہنا ہو، ہمیں برداشت پیدا کرنا پڑے گا، ہمیں کچے کان کا نہیں رہنا۔ کوئی بھی آ کر کان میں پھونک مار کر چلا جائے ہم مانیں گے یار اس نے بات صحیح کی ہے، وہ بات صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا جو بات پتہ چلے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ارریلیونٹ گفتگو کتنی ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، اگنور کریں، نظر انداز کریں۔ سڑک پر جا رہے ہیں کوئی ایسی غیر متوقع چیز ہو جائے نظر انداز کر گیا، کوئی آپ کو کراس کر کے نکل گیا، اب شیشے چڑھے ہوئے، گاڑی کا اے سی چل رہا ہے، اسٹیئرنگ ہاتھ میں، اور اس کو دبا دب بولے چلے جا رہا ہے۔ وہ بھائی وہ سن ہی نہیں رہا، وہ تو چلا گیا، بول کس کو رہے ہو؟ ساتھ اگر کوئی بیوی بچے بیٹھے ہو تو بولے گا ابو کیا ہوگا، بی پی ہائی ہو گئے، کوئی اچھا یہ کس کو سنا رہا ہے؟ اچھا یہ بدتمیز لوگ، ان کو تمیز نہیں ہے، یہ سارا بول بول کے نکل گیا، اگلا سر کھل توڑ کے نکل گیا، اتنا غصہ تھا اس کو۔ تو یہ سب کے سب اندر کا، یہ یاد رکھیے گا، جب چوٹ لگتی ہے، دھکا لگتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، مزاج ٹوٹتا ہے، اندر کا نکلتا ہے۔ بندے کی پہچان تبھی ہوتی ہے جب اس کو چوٹ لگتی ہے، پھر وہ نکالتا اندر میں کیا ضبط ہے، غصہ ہے، نفرت ہے کہ دعا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی. کسی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے, تو نبی پاک نے اسے مڑ کر دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. یہ آقا کی شان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارے اندر کا تب نکل, ابھی میں آپ سے محبت سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ مجھ سے پاگل, مطلب مجھ سے مجھے ڈانٹو گے, تم مجھ سے محبت سے بات کرو, تمہیں جرأت کیسے ہوئی مجھ سے پیار سے بات کرنے کی؟ پیار سے بھی کوئی بات کرتا ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے؟ جب آپ سے کوئی پیار سے بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو رسپونڈ پیار کا ہی دینا ہے. مزاج کی پہچان تب ہوگی جب کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا, اب دیکھنا ہے کہ آپ کون. اس لیے صلہ رحمی کی جو تعریف باہر شریعت میں لکھی ہے نا, صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کی تعریف جو باہر شریعت میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم نے بھی اگر اس کے ساتھ اچھا کیا تو باہر شریعت کا اس کو کہتے ہیں ادلا بدلا, کہ اس نے اچھا کیا تم نے بھی اچھا کیا. صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو, اس کو کہتے ہیں حسن سلوک. جو ہمارے یہاں یہ ہے, ہم بولتے ہیں یار اس نے کون سا میرے ساتھ بھلا کیا, میں اس کے ساتھ بھلا کروں. بھائی اگر یہ بھلا کرتا ہو آپ بھی بھلا کرتے تو کون سا کمال کیا؟ کمال شخصیت کا یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اس کے ساتھ بھلا کریں. جنت کی بشارت ہے, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے. اس پہ جنت کی بشارت ہے. اگر میں نے جو چند باتیں بیان کی ہیں, اگر یہ باتیں آپ اور میں, ابھی تو شادی بیاہ کھانا پینا دعوت مہمان وغیرہ سب ہے, تھوڑا تھوڑا یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ سنیں بھی, اس کو یاد کیجئے گا. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی, آپ کے بلڈ پریشر ہوئے تو ختم ہو جائیں گے, آپ کی انزائٹی بھی تو ختم ہو جائے گی, آپ کو اور ڈپریشن کے مرض ہو تو ختم ہو جائیں گے, اور آپ خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, کیونکہ آپ کو معاف کرنا آ گیا, آپ کو اگنور کرنا آ گیا, آپ کو درگزر کرنا آ گیا, آپ کا بی پی بھی ختم ہو جائے گا. یہ بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم نے شریعت کے خوبصورت اصولوں پر عمل کیا. زندگی خوشگوار, معاشرہ خوشگوار, طبیعت خوشگوار, اللہ پاک نے چاہا تو جنت کی طرف چل پڑیں گے.